السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ دوستو، آج آپ کے لیے ہم اردو ڈرامے پر کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ سوالات آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں گے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ازرائے کرم اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو سیدھے ہاتھ پر بیل کا نشان بنا ہوا ہے اس کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ دوستو، ہم نے 5 فروری 2020 کو ایک سوال آپ سے پوچھا تھا، ناول امراؤ جان ادا کا مصنف کون ہے؟ یعنی امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے، یا یہ ناول کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا ہادی رسوا۔ دوستو، یہ ناول 1899 میں شائع ہوا۔ امراؤ جان فیض آباد یوپی کے ایک شریف خاندان کی لڑکی کی کہانی ہے۔ امراؤ جان کا اصل نام امیرن تھا۔ امیرن یعنی امراؤ کے باپ کا نام جمعدار ہے۔ ایک بار امیرن کے باپ نے ایک غنڈے بدماش دلاور خاں کے بارے میں عدالت میں سچی گواہی دی تھی، جس کے بنا پر دلاور خاں کو 12 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ قید سے رہائی کے بعد دلاور خاں نے اپنا بدلہ جمعدار سے نکالنے کے لیے ان کی بیٹی امیرن کو اغوا کر لیا۔ دلاور خاں امیرن کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ دلاور خاں کے اپنے دوست پیر بخش کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے امیرن کو قتل نہیں کرتا ہے اور اس ارادے کو ملتوی کیا، اور دلاور خان نے امیرن کو لکھنؤ کی ایک مشہور نائکا خانم جان کو 100 روپے میں فروخت کر دیا۔ نائکا خانم جان امیرن کو امراؤ جان بنا دیتی ہے۔ دوستو، یہ بڑا المناک حادثہ تھا۔ امراؤ جان کا ایک قصہ ہے کہ جس محلے میں امراؤ جان رہتی تھی، یعنی امیرن رہتی تھی، اس کا نام اصل امیرن تھا، بہت خوبصورت تھی، اور جب ایک مجرا کرنے کے لیے فیض آباد کے اسی محلے میں امراؤ جان پہنچتی ہے تو اس کے مکان کے برابر میں بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، جس کو دیکھ کر وہ پہچان جاتی ہے۔ اس مجرے کو دیکھنے کے لیے اس کے بہن، بھائی اور ماں بھی موجود تھی۔ جب وہ اپنی ماں کو پہچان جاتی ہے تو اس مجرے کو چھوڑ کر وہ اپنی ماں کو بلاتی ہے اور ماں سے چپٹ کر بہت روتی ہے، اور بھائی بھی پہچان جاتے ہیں۔ اسی وقت یہ مجرے کا پروگرام ختم ہو گیا اور امراؤ جان کو وہاں سے گھر والوں نے بالکل منع کر دیا کہ آپ اس کو یہاں سے لے جائیے۔ تو دوستو، ایک ایسا اتفاق کہ شاید ہی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ اور بھی اس کی بہت بڑی کہانی ہے، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ناول امراؤ جان ادا کس ناول سے ماخوذ ہے؟ یہ سوال اکثر آتا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا ناول امراؤ جان ادا شاہد رانا سے ماخوذ ہے، اور ناول شاہد رانا 1897 میں لکھا گیا، جس کے مصنف سرفراز حسین اعظمی ہیں۔ امراؤ جان ادا 1899 میں لکھا گیا تھا۔ امراؤ جان ادا کے کردار ہیں جو بہت ہی اہم یعنی مرکزی کردار ہیں۔ امراؤ جان ادا، جس کا نام امیرن تھا، خانم جان یہ نائکا ہیں، بسم اللہ جان اور بوا حسینی، گوہر مرزا، نواب سلطان، رامدئی اور فیض علی وغیرہ وغیرہ اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ آئیے دوستو، جن لوگوں نے ہمارے اس سوال کا صحیح جواب دیا ہے ان کے نام ہیں: نہ جانے کہاں سے مراد لکھانی، کشمیر سے الطاف مشتاق، دھنباد جھارکھنڈ سے افشاں، نہ جانے کہاں سے شہزاد صدیقی اور سونا ملک، ضلع رامبان جموں کشمیر سے پویندر سنگھ، نہ جانے کہاں سے شبانہ خاتون، ملکہ خان۔ ہم دوستو آپ سے برابر عرض کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سوال کا جواب دیں تو اپنی جگہ کا نام ضرور لکھیں۔ بوکارو جھارکھنڈ سے ہارون رضا،
نہ جانے کہاں سے فاطمہ اعظم، حافظ عبدالصمد اور اصغر علی ڈھڈی نے بھی ہمارے سوال کا صحیح جواب دیا ہے۔ گیا بہار سے فرحت جبی، عصمت پروین نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا۔ پرتاپ گڑھ یو پی سے محمد رفیع، قصبہ کٹھور ضلع میرٹھ یو پی سے زلیخا خاتون، رانچی جھارکھنڈ سے صوفیہ پروین، نازش کریم، تنویر ضیاء، انہوں نے بھی اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے۔ بوکارو جھارکھنڈ سے محمد ساجد حسین، ٹانڈا ضلع امبیڈکر نگر یو پی سے محمد صدیق اکبر، بیگو سرائے بہار سے محمد ابرار، گریڈی جھارکھنڈ سے رفیق اظہر، آسنسول ویسٹ بنگال سے شگفتہ عارفین اور مبارک پور اعظم گڑھ یو پی سے محمد حسنین شمس۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اس سوال کا جواب صحیح دیا۔ اور دوستو، آج کا سوال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مصنف کون ہے؟ 4 آپشن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آغا حشرت کاشمیری، کرشن چندر، محمد مجیب یا سید عابد حسین ہیں۔ ان چاروں میں سے ایک جواب بالکل صحیح ہے، اور اپنے جواب ویڈیو دیکھ کر آپ جلد سے جلد ہمیں کمنٹ باکس یا واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ آئیے، پہلا سوال ہے کہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جواب دیجیے گا یونانی زبان کا، یہ ہے یونانی زبان۔ ڈرامہ یونانی لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو جواب دیجیے گا ڈرامائے لفظ سے نکلا ہے، ڈرامائے لفظ۔ تیسرا سوال ہے ڈرامے کے کیا معنی ہیں؟ تو ہمارا جواب ہوگا کرنا یا کر کے دکھانا۔ اگلا سوال ہے دوستو، ڈرامے کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ تو آپ جواب دیجیے گا 19ویں صدی میں ڈرامے کا آغاز ہوا۔ پانچواں سوال ہے اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو جواب دیجیے گا رادھا کنہیا پہلا ڈرامہ ہے، رادھا کنہیا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا نواب واجد علی شاہ، نواب واجد علی شاہ ہیں، اور بھی انہوں نے اس کے علاوہ ڈرامے لکھے ہیں۔ دوستو، ڈرامے کو ناٹک بھی کہتے ہیں۔ ڈرامے کا موضوع وہی ہے جو ناول کا، یہ دونوں زندگی کے واقعات اور مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ دونوں کی کہانی کردار کے ذریعے مکمل ہوتی ہے۔ رادھا کنہیا 1842 میں واجد علی شاہ نے لکھا تھا، اور بحر المحبت بھی انہی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اب آتے ہیں واجد علی شاہ کے بعد اردو کا دوسرا ڈرامہ نگار کون ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ دوسرے جو ڈرامہ نگار ہیں یہ ہیں امانت لکھنوی، بہت مشہور ڈرامہ نگار ہیں امانت لکھنوی۔ تو دوستو، اندر سبھا ان کا ڈرامہ بہت مشہور ہے امانت لکھنوی کا، جو 1852 میں لکھا گیا اور 1854 میں شائع ہوا۔ 8واں سوال ہے کس اردو صنف کے کردار بولتے چالتے نظر آتے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا ڈرامے کے۔ ڈرامہ اندر سبھا کس کی تخلیق ہے؟ ابھی ہم نے بتایا، جواب دیجیے گا امانت لکھنوی کی۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 6 ہیں دوستو، 6۔ کتنے ہیں؟ 6۔ ارسطو کے مطابق 6 ہیں۔ اس ویڈیو کا 11واں اور آخری سوال، اردو کا مشہور ڈرامہ انارکلی کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا امتیاز علی تاج۔ دوستو، یہ بہت مشہور ڈرامہ ہے جو 1922 میں لکھنا شروع کیا تھا تاج نے، اور 1923 میں مکمل کیا، اور 1932 میں پہلی بار شائع ہوا۔ انارکلی ڈرامے میں 3 باب ہیں اور 13 مناظر ہیں۔ پہلا باب عشق ہے، دوسرا باب رقص ہے، اور تیسرا موت ہے۔ اس کے مرکزی کردار ہیں اکبر ہندوستان کا شہنشاہ ہے، اور سلیم ولی عہد سلطنت ہے۔ انارکلی اکبر کی منظور نظر کنیز ہے، اور ثریا انارکلی کی بہن ہے، اور بختیار سلیم شہزادے کا جگری دوست ہے۔ دوستو، اس پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔